الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر ماہ رمضان میں ہمیں شب قدر جیسی رحمت عطا فرمائی۔ دوستان محترم، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی انجمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اگلی امتوں میں فلاں نام کے عابد تھے، انہوں نے 1000 مہینوں تک رات کو جاگ کر عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ 1000 مہینوں تک مسلسل راتوں کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تو بڑی عظیم نیکی ہے، اور ہماری عمریں بہت کم ہوتی ہیں، اور پھر کم عمر میں ہمارے لیے دنیاوی معاملات بھی ہیں، گھریلو کام کاج بھی ہیں، عبادتوں کا وقت کم ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پھر ہم خیر امت ہو کر ان کے جیسا زیادہ عمل تو نہیں کر پائیں گی، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورہ قدر نازل فرما کر اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب، اگلی امتوں میں اگر کسی نے 1000 مہینوں تک جاگ کر رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، راہ حق میں جہاد کیا، تو وہ 1000 مہینوں تک عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کے قرب کی جس منزل پر پہنچے ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو ایک رات شب قدر کی ایسی عطا کریں گے، اس میں آپ کی امت عبادت کریں گی، تو ہم انہیں 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسے کہ ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، کتنا لمبا ٹائم،
اتنے لمبے ٹائم کام کیا اور بدلے میں انہیں ایک قیرات دیا گیا. ایک قیرات یوں سمجھو جیسے 1 روپیہ دیا گیا. اور دوسری وہ امت ہے جس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، کتنا لمبا وقت، اسے بھی اتنے لمبے وقت میں کام پر اجرت میں 1 قیرات دیا گیا. اور تیسری وہ امت ہے جس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، کتنا چھوٹا وقت اور کتنا سہل اور ٹھنڈا وقت کہ جس میں عام طور پر گرمی بھی ٹھنڈی پڑنے لگتی ہیں، ماحول بھی معتدل اور متوازن ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت بھی فریش رہتی ہے. تو ایک امت وہ ہے جس نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور اللہ نے اس کو 2 قیرات بدلے میں عطا فرمائے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون سی امتیں ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک جس نے کام کیا اور انہیں اتنے لمبے کام پر اجرت اور بدلے میں 1 قیرات ملا، یہ یہودی ہیں. اور ظہر سے لے کر عصر تک جنہوں نے کام کیا اور اجرت اور بدلے میں 1 قیرات ملا، یہ نصرانی اور عیسائی ہیں. اور عصر سے مغرب تک جنہوں نے کام کیا اور بدلے میں انہیں 2 قیرات ملے، سرکار فرماتے یہ میری امت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی خود یہ مرضی ہے. اب یہ مولانا مبارک صاحب آپ اس پر توجہ دیں کہ چونکہ قیامت کے دن 120 صفیں لگے گی جنتیوں کی، سرکار فرماتے ہیں سمانون منہا من امتی، ان میں سے 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوگی. یعنی 40 صفوں میں از آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کی امتیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ 80 صفیں اہل جنت کی صرف میری امت پر کر دے گی. تو جن کا ٹارگٹ وہاں زیادہ ہے تو پھر ان کے عمل کی ویلیو یہاں رب نے بڑھا دی ہے. چونکہ وہاں تم نے آگے رہنا ہے، صفوں کو زیادہ پر کرنا ہے. اور سرکار نے یہ بھی تو فرمایا کہ میری امت دنیا میں آنے میں تو آخری ہیں مگر جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں. تو اس امت کی یہ شانیں ہیں، تو چونکہ منفرد شانیں ہیں تو پھر ان کے عمل کی ویلیو کو بھی رب نے بڑھا دیا. کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان میں جس نے نفل کام کیا باقی مہینوں کے فرض کا اسے ثواب دیا جائے گا. ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ. اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا تو باقی مہینوں کے 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. تو یہ خصوصی کرم اور خصوصی رحمتوں کا حوالہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں. تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ 1 رات عبادت کریں اور 1000 مہینوں کا ثواب پالیں. یہ اللہ رب العزت نے شب قدر کا خصوصی انعام ہمیں عطا فرمایا گے. اور الحمدللہ ماہ رمضان میں اہل ایمان روزے بھی رکھتے رہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھتے رہیں، تراویح میں بھی مشغول رہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے رہیں. عام دنوں میں مسلمانوں کا وہ معمول نہ تھا جو ان دنوں میں ہو گیا. اب میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو 2 منٹ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری امت آگاہ ہو جاؤ، پورے جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا
تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا اور پورا جسم خراب اور تباہ ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے الا وہی القلب، اے میری امت، جس گوشت کے لوتھڑے کے صحیح ہونے پر پورا جسم صحیح ہو اور جس کے بگڑنے پر پورا جسم بگڑ جائے، اس گوشت کے لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ دل امام علی قاری کی زبان میں دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے۔ جس طرح سے ایک سلطنت ہوتی ہے زمین کے رقبے کے اعتبار سے اور رعایا اور عوام کے اعتبار سے، وہاں جو بادشاہ ہوتا اس کا حکم چلتا ہے، لیکن جسم انسانی کا جو بادشاہ دل ہے، تو اس چھوٹی سی حکومت کو جو بظاہر تو چھوٹی ہیں مگر اسی کو عالم کبیر کہا گیا ہے۔ اس دنیا کو صوفیاء کرام فرماتے یہ دنیا جو عرش سے لے کر فرش تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، یہ دریاؤں پر، ریگزاروں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، ابر و باد پر، شمس و قمر پر، انسان، حیوانات اور درختوں پر اور ان گنت مخلوقات پر جو یہ دنیا مشتمل ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں یہ عالم صغیر ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے، اور انسان کا وجود اس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ عالم کبیر ہیں۔ یہ کہا ہے نا کسی شاعر نے کہ پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، سمٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ کیا ہے وسعت کونین، اور یہ کیا ہے جو سما نہ سکے، اور یہ کیا ہے کہ سمٹے تو مشت خاک ہیں؟ یعنی یہی انسان ہے، انتقال کے بعد قبر میں لٹایا گیا تو اس کی ہڈیاں سڑ گل کر کے، جسم فنا ہو کر کے ایک مٹھی مٹی بن گیا۔ یہ جو انسان جو ایک مٹھی مٹی بن گیا ہے، یہ اتنا عظیم ہے کہ پھیل جائے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، کہ پوری دنیا شرق تا غرب، شمال تا جنوب، آسمان سے زمین تک اتنی وسیع پھیلی ہوئی دنیا ہے، یہ مٹھی بھر انسان ہے، اگر پھیلنے لگے تو یہ کائنات کی وسعتیں بھی اس کے سامنے تنگ پڑ جائے۔ اتنی عظیم دنیا انسان کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ میں اس پر امام اعظم کے وہ اقوال ذکر کروں جو انہوں نے بڑی معرفت کی باتیں کی ہیں، لیکن اس کو یہاں یاد رکھ لو کہ ایک دنیا ہے جس کا بادشاہ ہے، مملکتیں ہیں جس کے حکمران ہیں، ایک انسانی وجود ہے جس کا بادشاہ ہے۔ اس کو صوفیاء، صالحین، اولیاء اللہ عالم صغیر نہیں عالم کبیر کہتے ہیں۔ بڑی دنیا انسان کا اپنا وجود ہے، تو اس دنیا کا بادشاہ دل ہے، اور سرکار فرماتے یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے۔ اب دیکھنا یہاں پر دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ دل اگر گناہ کی غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ہے تو یہ دل آنکھوں کو بھی گناہ کا حکم دے گا، کانوں کو بھی گناہ کا حکم دے گا، ہاتھوں کو بھی گناہ کا حکم دے گا، پاؤں کو بھی گناہ کا حکم دے گا، چونکہ جو بادشاہ ہے وہی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ پورے سال کا دل ہے، اگر یہ ٹھیک رہا تو پورا سال ٹھیک رہے گا، اور اگر اسی میں تم نے خرابی اور گڑبڑ کر دی تو پھر پورا سال تمہارا بیکار جائے گا۔ تو اب غور کریں، ایک ہے عالم اکبر، عالم کبیر، جسم انسانی کا بادشاہ، کہ اگر وہ بگڑے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں 11 مہینوں کا بھی ایک بادشاہ ہے، 11 مہینوں کا بھی ایک دل ہے، اور ان 11 مہینوں کا دل ماہ رمضان ہے۔ سرکار فرماتے اگر یہ رمضان تم نے اچھے طریقے پر گزار دیا تو پھر یہ رمضان تمہارا دل ہے، اور یہ ٹھیک رہے گا تو رب اس کے صدقے میں باقی 11 مہینے بھی ٹھیک فرما دے گا۔ اب ہم نے اس رمضان میں کیا کیا ہے؟ کھانا گھر میں موجود ہے، حلال کمائی کا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پانی گھر میں موجود ہے، فریج بھی ہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہے، اور موسم بھی سخت شدید گرمی کا ہے، پیاس بھی لگی ہے، حلق بھی سوکھ رہا ہے۔
اپنی حلال منکوحہ بیوی گھر میں موجود ہیں، حلال ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں کہ جو کھانا اس کے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہیں، مگر جو حلال طیب ہیں وہ بھی روزے میں اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو اب میں کھانا میرے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے پیاس ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، مگر اس نے چونکہ روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں اس نے ٹھنڈا پانی پیاس کے باوجود بھی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ روزہ رکھا ہے، اس کی اپنی منکوحہ بیوی ہے جس سے قربت اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ بیوی ہے، مگر اس کے باوجود حالت روزہ میں اس نے اپنی بیوی سے قربت کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے۔ تو کھانا ہو، پینا ہو، لطف اندوز مشروبات ہو، یا ذہن کو، دماغ کو خوش کرنے والی خوش کام لذتیں اور کھانے ہو، یہ ساری چیزیں بیوی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے 11 مہینوں میں حلال تھی، مگر روزہ رکھ کر کے مومن نے اس حلال کو بھی اپنے اوپر حالت روزہ میں حرام کر لیا اور اپنے آپ کو ان سے بچاتا رہا، تو جو باقی مہینوں میں حلال تھا اس کو حرام سمجھ کر کے بچتا رہا، تو جو باقی مہینوں بھی حرام ہے، جو باقی مہینوں میں بھی ناجائز ہیں، سود کھانا، حرام رزق، بے حیائی، بد نگاہی، دھوکہ، خیانت، حقوق مارنا، کسی کا چھین لینا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ تو باقی مہینوں میں بھی حرام ہے۔ تو جب رمضان میں باقی مہینوں کا حلال ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور بچتے رہے ان چیزوں سے، تو ماہ رمضان نے ہماری یہ تربیت کر دی کہ جو حلال چیزیں تھی ہم نے ان سے بھی تمہیں بچائے رکھا، تو جو باقی مہینوں میں بھی حرام ہیں اب تمہیں باقی 11 مہینے بھی ان سے بچتے رہنا ہے۔ یہ ماہ رمضان نے ہماری تربیت کی، اور یہ ہے دل ماہ رمضان باقی 11 مہینوں کا، اور اس کو یوں ٹھیک کرنا ہے۔ انسان کے جسم کا دل ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ دنیا کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ اس میں کیا ہے، اس کی حرارت کتنی ہے، اس کی جو خون کو پھینکنے کی طاقت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، پھر ڈاکٹر آلات کے ذریعہ ناپ کر اس کی حرارت بتائیں گے کہ دل اتنا کمزور ہے، یا دل ایسا ہے یا دل ایسا ہے۔ مگر رمضان جو پورے سال کا دل ہے، یہ دل کس آلے سے پتہ چلے گا؟ یہ کون سا تھرمامیٹر ہے جو رمضان والے دل کا پتہ لگائے کہ یہ دل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ باقی 11 مہینے بتائیں گے کہ دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ باقی 11 مہینے میں تمہاری نمازیں بتائے گی کہ رمضان والا دل ٹھیک رہا یا نہیں رہا۔ باقی 11 مہینے میں تمہاری تڑپ، عبادت، گناہ سے بچنا یہ بتائے گا کہ تمہارے اعمال رمضان میں تم نے دل کو کیسے ٹھیک رکھا۔ تو اس لیے ساتھیوں، میری آپ سے درخواست ہے، رمضان میں تو آپ نے خوب اللہ کے گھر کو آباد رکھا، ڈیرے لگا لیے، تہجد کے وقت آ گئے، قرآن پڑھتے رہیں، عبادتوں میں مصروف رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے تو پھر سارا ہی عمل چلا جائے۔ یہ تو میں تو بہت غور کرتا ہوں اور بہت کچھ مجھے روشنی ملتی ہے۔ اس امت کو اگر صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہوتا اور اس امت کو ختم ہو جانا ہوتا تو رب ہر سال ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے رمضان نہ عطا کرتا۔ اور اسی لیے مولا علی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اس امت کی اگر بخشش نہ ہونی ہوتی تو رب اس امت کو قل هو اللہ شریف نہ دیتا اور ماہ رمضان نہ دیتا۔ رمضان اور قل هو اللہ شریف رب نے اسی لیے دیے کہ رب کی بھی مرضی ہے کہ امت محبوب کی ہے تو مرحومہ امت ہے، بخشی ہوئی امت ہے۔ تو یہ ہمیں صاف کرنے کے لیے، چونکہ گاڑیاں بھی چند مہینوں تک لوگ چلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی 10,000 کلومیٹر چل جائے تو اس کا آئل چینج کر دو، پانی چینج کرو، اس کا یہ چینج کرو۔ رب فرماتا ہے 11 مہینے گزر گئے، اب اس کے باطن کو پھر چینج کرو، اس کی روحانیت کو پھر نور عطا کرو۔ اس کا باطن زنگالود ہو چکا ہے، روزے رکھوا کر کے اس کے باطن کو پاک کرو، تراویح میں کھڑا کر کے قرآن سنا کر پھر اس کے دل کو مزید نور عطا کرو۔ تو یہ سارا سسٹم رب نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہ امت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس امت کو ختم ہونا نہیں ہے، اس امت کا ایک بھی فرد رہے گا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، کہ ابراہیم ایک تھے مگر
ابراہیم اکیلے ہو کر کے امت تھے. اس امت میں ایک بندہ بھی قیامت تک رہے گا تو وہ ایک بندہ ہی اکیلا امت ہے. یہ بھی لوگوں کو اپنے دل دماغ ٹھیک کرنے چاہیے جی، کہ ہم اگر عقیدے پر رہیں گے تو وہابی بھی چھوٹ جائیں گے، دیوبندی بھی چھوٹ جائیں گے، غیر مقلد بھی چھوٹ جائیں گے، تو ہم کتنے رہیں گے؟ حالانکہ آج بھی پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت غالب اکثریت میں ہے. آج بھی دنیا کے اندر سواد اعظم وہی ہے جن کے عقیدے امام احمد رضا نے بیان کیے ہیں. پوری دنیا کی اکثریت، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو یا حنفی ہو، یہ سارے کے سارے دنیا کی غالب اکثریت ہیں. اس لیے ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. اگر بالفرض چونکہ قیامت تو آنی ہی ہے اور آئے گی تو پھر ہوا گزرے گی بغلوں کے نیچے سے اور جو اہل حق ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے. میں یہاں بات بتاؤں آ گئی تو اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ سو وہ ہوا چل چکی، یعنی ہمارے آقا نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی کہ جو ہر مومن کی بغل کے نیچے سے گزرے گی تو جتنے بھی ایمان والے ہوں گے سب مر جائیں گے، اور پھر قیامت صرف دوزخیوں پر، کافروں پر آئے گی. تو اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا کہ وہ ہوا چل چکی ہیں. تو اس کے مطابق تو اب کوئی مومن رہا ہی نہیں جی. انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے امت کو مشرک بنانے کا جی. انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ مشرک ہو گئے تو اس امت کو بھی مشرک ہونے کا الزام لگا کر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ہوا چل چکی ہے، اب کوئی ایمان والا بچا ہی نہیں ہے. تو خیر ان کا نصیب ہے. ہمارا تو قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتا، ایک بھی ہوگا تو وہی امت ہوگا. چونکہ وہ ہوگا تعداد اور گنتی میں ایک ہوگا مگر پوری امت کی نمائندگی کر رہا ہوگا، پوری امت کے عقائد اس کے پاس موجود ہوگے. تو یہ ہماری خصوصیت ہے. اب یہ شب قدر کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں ایک رات میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، اور یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. اور جبریل امین ان راتوں میں اترتے ہیں. آج تو آخری رات ہے، خوب عبادت کرنی ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی سلام کرتے ہیں، جو رکوع میں ہوتا ہے جبریل اسے بھی سلام کرتے ہیں، سجدے میں ہوتا ہے اسے بھی سلام کرتے ہیں، جو ذکر تلاوت عبادت میں رہتا ہے جبریل اس کو بھی سلام کرتے ہیں. اور کرم بالائے کرم یہ کہ سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں. یہ کیسے پتا چلے کہ جبریل نے ہمیں سلام کیا؟ چونکہ وہ تو غیب والی چیز ہیں مگر ماننا ہے جی. فی قبقبۃ من الملائکہ، جبریل شب قدر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتوں کی جماعت لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، حرم میں اترتے ہیں، پھر وہاں سارے فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، پھر جبریل سب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. اب پوری دنیا میں جہاں جہاں شب قدر ہے پھیل جاؤ. فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کے لیے آنے جانے کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اللہ کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں. اب کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جبریل نے سلام کیا اور مصافحہ کیا؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں اگر تمہارا دل نرم ہو جائے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ جاؤ جبریل کا سلام ہو چکا ہے تمہیں. تو ساتھیو بس میری درخواست اتنی ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم نے 2017 میں اس کا اوپننگ کیا تھا ایک عظیم مقصد کے تحت کہ توکل 1 2 ادھر رویل پارک میں، ادھر پیتم پارک میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے سنی بھائیوں کے لیے ہم ایک مسجد بنائیں. الحمدللہ آج وہ اتنی آباد ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. الحمدللہ بچے بھی یہاں روزانہ صبح مدرسے کے لیے آتے ہیں، دور دور سے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور الحمدللہ یہ وہ مرکز ہے توکل سوسائٹی کا کہ پھر یہیں سے مسجد عائشہ تعمیر ہوئی، پھر یہیں سے آگے مدرسہ امام احمد رضا کے لیے جو ہم نے جگہ خریدی 2064 اسکوائر فٹ، وہ بھی یہیں سے پھر خریدی گئی. آج میں آپ کو بتاؤں 10 مکاتب جو صبح کے یہاں چلتے ہیں، ایسے 10 مکاتب اسی سینٹر کے ماتحت چل رہے ہیں، اور 5 مسجدیں جن کی پوری تنخواہ نوری تربیتی سینٹر ادا کرتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے.
15 سے زیادہ علماء کرام بڑودہ تک اور ادھر بھروچ تک مختلف علاقوں میں اسی سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر دین و سنیت کے کام میں مصروف ہیں۔ میں نے ابھی دوپہر کو مولانا شعیب رضا جو ہمارے بڑودہ میں ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت میں ہر سنیچر کو رمضان میں ظہر کی نماز سادلی پڑھتا ہوں اور سادلی میں ظہر کی نماز کے بعد سنی اجتماع کرتا ہوں۔ تو ہمارے ایسے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں زمین پر، ہمارے پاؤں ایسے ہی زمین پر نہیں ٹکے، ایسے صالحین کی دعائیں ہمارے لیے ہیں، ایسے نیک لوگ، کئی ایسے مخلص لوگ ہیں جو واقعی میں بہت محبت کرتے ہیں اور پس پشت جن کی دعائیں ہمارے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے بھرپور خیال رکھا، رمضان میں آپ نے مسجد کو آباد رکھا، لیکن بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ آئندہ مہینوں میں بھی ہمیں رمضان کے علاوہ بھی مسجد کو ایسے ہی آباد رکھنا ہے، اس میں تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس گلشن کو تا قیام قیامت شاداب اور آباد رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نوری تربیتی سینٹر کے نور سے ایک جہان کو منور اور روشن فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔